نیشنل ایکشن کے تحت آج تم کارروائی کر رہے ہو ان مسلح تنظیموں کے خلاف، بھارت کے دباؤ میں کر رہے ہو. بھارت ہیں یہ ہماری آزادی پر حرف ہے. ہم کسی کی دباؤ میں کیوں کریں؟ ہم اپنے مفاد کر کریں. تم نے اپنا مفاد تو نہیں سمجھا، تم نے اپنے مفاد کا احساس تو نہیں کیا. اور میں جانتا ہوں تم اتنے دباؤ میں ہو کہ آج جعلی وزیر اعظم، نقلی وزیر اعظم، خلائی وزیر اعظم، نصب شدہ وزیر اعظم انسٹال، وہ کہتا ہے اگر آنے والے الیکشن میں مودی صاحب جیت جائیں تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. مودی سے مسئلہ کشمیر کے حل کی امید وابستہ کرنا ایک مسلمان دشمن سے، ایک مذہب پرست، فرقہ پرست اور مسلم دنیا کا دشمن، اس کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہو، اس کی کامیابی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کی حل کی امیدیں وابستہ کرتے ہو. اس سے بڑھ کر مودی کا ایجنٹ کون ہوگا؟ نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم نامنظور، جعلی وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم جو مودی کا یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے. میرے محترم دوستو، تم نے کشمیر کے معاملے کو بالکل پیچھے رکھ کر اندھے پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان میں ایک نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ سرزمین فلسطین پر صہیونی قبضے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنا سری نگر پر ہندوستان کے قبضے کو تسلیم کرنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ذریعے سے تم مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو مستحکم بنانے کی سوچ رہے ہو، لیکن انشاءاللہ کشمیر کا مجاہد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا. نعرہ تکبیر! جو اسرائیل کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا. کہتے ہیں اللہ نے ان کو دین کا علم بھی بہت دیا ہے. کم وقت کہتے ہیں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا اور آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا تو یہ اللہ کی تقسیم تھی. کعبہ ہمارا ہو گیا اور بیت المقدس ان کا ہو گیا. ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دیا، خیبر سے نکالا اور پھر حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا؟ تاریخ اسلام کے ان واقعات سے جاہل یہ لوگ آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور
صہیونیت اور یہودیت کے بارے میں مسلمانوں کے قطعی عقائد اور احکامات کی نفی کر رہے ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرنے دیا جائے گا. اسرائیل پہ اسرائیل پہ اسرائیل پہ. میرے محترم دوستو، یہاں پاکستان بنا 70 سال ہو گئے. پاکستان کا نظریہ کہاں ہے؟ پاکستان کے قیام کے بنیادی اساس کدھر ہے؟ یہ لوگ تو 70 سال سے صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. چاہے ملک کا صنعتکار ہو، چاہے ملک کا جاگیردار ہو، چاہے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ملک کی سول بیوروکریسی ہو، ان سب نے ایک محاذ بنا کر 70 سال اس بات پہ ضائع کیے کہ اقتدار کس کا ہونا چاہیے، حکومت کس کی ہونی چاہیے، بالادستی کس ادارے کی ہونی چاہیے. نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کا علم ہے، نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کی سوچ ہے. تم نے پاکستان کو نہ تو آپ اس کو مذہبی ملک بنا سکے اور نہ ہی آپ اس کو اقتصادی ملک بنا سکے. ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہم ایک مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن مضبوط دفاعی قوت بھی اگر ملک کی معیشت کمزور ہو جائے تو آپ دنیا میں کسی سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے. سوویت یونین ایک سپر طاقت تھا، لیکن جب اس نے 14 سال افغانستان میں جنگ لڑی اور اس کا اقتصاد گر گیا تو گرتے ہوئے اقتصاد کی بنیاد پر وہ اپنی دفاعی قوت بھی برقرار نہ رکھ سکا اور شکست کھا کر پیچھے چلا گیا اور سوویت یونین سے واپس رشین فیڈریشن میں تبدیل ہو گیا. اس بات کو مد نظر رکھیں، جب تک پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی اور ہم مستحکم معاشی ترقی کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ لوگ تو ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں. آج قرضے ہمارے اوپر بڑھ گئے اور شاید آنے والی کئی نسلیں ان قرضوں کو ادا نہیں کر سکیں گے. پاکستان کی معیشت زبردست خسارے کا شکار ہو گیا ہے اور ملک کی معیشت کی کشتی وہ ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے. دنیا آپ کو اشارے دے چکی ہے کہ آپ دیوالیہ پن کے قریب ہو گئے ہیں اور آپ کا اپنے ملک کا اسٹیٹ بینک، ایشین بینک، ورلڈ بینک تینوں یہ رپورٹیں دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں اس کے دوبارہ اٹھنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اگر میرے ملک کی معیشت گر رہی ہے، میرے ملک کا مذہب گر رہا ہے، میرے ملک کی تہذیب تباہ ہو رہی ہے، میرے ملک کی نظریاتی شناخت ختم ہو رہی ہے، کشمیریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، قادیانیت فروغ پا رہی ہے، اور آج ہمارے ملک کا غریب آدمی جس کی ماہانہ آمدن اگر 30,000 روپے بھی ہے تب بھی وہ بازار میں راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے. کہاں پہنچا دیا آپ نے قوم کو؟ کہتے ہیں ہمیں مہلت دو. بابا مہلت تو اس کو دی جائے جس کو چلنے کی طاقت تو ہو. تو ہم سمجھیں گے کہ ابھی یہاں تو کچھ عرصے کے بعد آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، تم تو اٹھنے کے قابل نہیں ہو. اس مفلوج طاقت کے ساتھ آپ ملک پر حکومت نہیں کر سکتے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان جو ہیں یہ مجھے حکومت نہیں کرنے دے رہے ہیں،
کہتے ہیں مجھے حکومت نہیں کرنے دے رہے ہیں. فضل الرحمان کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لاؤں گا. 10 لاکھ بہت تھوڑے ہیں, 10 لاکھ تو ہم ہر جلسے میں اکٹھا کر لیتے ہیں. زبردست. قابو کی گری نوجوانوں سے پہ اوپر. مجھے احساس ہے کہ آج ملک کا عوام اس بات کا منتظر ہے کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ اسلام آباد پر مسلط قوتیں یہ اب مزید اس ملک کو نہیں چلا سکتی. لیکن انشاءاللہ العزیز مشورے کے ساتھ تاریخ کا تعین کیا جائے گا اور اسلام آباد ہم جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ملک میں آج بھی عام آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. ہمارے ملک میں فوجی آپریشن ہوئے, ہمیں نوید سنائی گئی کہ ہم نے ملک پہ امن قائم کر دیا, لیکن آج بھی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں. آج بھی نوجوان لاپتہ ہو رہے ہیں, اغوا کیے جا رہے ہیں, اور جو لاپتہ ہوتا ہے چند دن کے بعد اطلاع آتی ہے کہ وہ تاوان مانگ رہے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ اغواکار کون ہیں, ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا کوئی دہشت گرد ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمیں اس تذبذب سے نکالا جائے, مسلسل فوجی آپریشنز کے ذریعے اس قوم کو تختہ مشق نہ بنایا جائے. اور ایسی صورتحال میں ہمارا موقف واضح ہے کہ پاکستان کو اگر امن دینا ہے تو پھر جمہوری اداروں کو مستحکم کرنا ہے, پھر قانون کی بالادستی چاہیے, پھر آئین کی بالادستی چاہیے. یہ تو آئین کو بھی ایک کھلونا بنانا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ صدارتی طرز حکومت ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. صدارتی طرز حکومت اس ملک کے لیے آمریت کا راستہ کھولنے کا راستہ ہے. ہم اس ملک میں آمریت کو راستہ نہیں دے سکتے, اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ملک کے وفاق کا خاتمہ کرنا ہے. ہم اس ملک کے وفاق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسلام, جمہوریت, وفاق اور پارلیمانی طرز حکومت یہ آئین کا بنیادی اور اساسی ڈھانچہ ہے, اور اس میں ایک بھی اگر گرتا ہے تو پاکستان کا آئین گرتا ہے. دوبارہ آپ کو دستور بنانا پڑے گا. تو میرے محترم دوستو, ہم روز روز کے تجربے نہیں کر سکتے. اس ملک کو خدا کے لیے چلنے دو. تم نے انضمام کا فیصلہ کیا, آج قبائل کو یہ پتہ نہیں ہے اب ہم کیا ہیں. پہلے تو ہم قبائلی تھے, پہلے تو ہمارے پاس ایف سی آر تھا, پہلے تو ہمارے پاس لیویز تھی, پہلے تو ہمارا ایک نظام تھا. آج کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں. نہ پرانا قانون رہا, نہ نیا وہاں قانون موجود ہے. اس طریقے سے اجلت میں کیے جانے والے فیصلے ناعاقبت اندیشی پر مبنی فیصلے قوموں کو اس طرح پریشان کر دیتی ہیں جس طرح کہ یہاں کے فیصلوں نے فاٹا کے عوام کو مضطرب کر دیا. کہا گیا تھا کہ ہم فاٹا کو سالانہ 100 ارب روپیہ دیں گے, آج تک ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جا سکا ہے. یہ کیا فیصلے جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. ہم پیٹتے رہے کہ تمہارے فیصلے سنجیدہ نہیں ہے, یہ جبر کی بنیاد پر کرائے جا رہے ہیں. لیکن جبر کامیاب ہو گیا, جمہوریت کمزور ہو گئی, اور بالآخر
آج جو بیت رہی ہے قبائل کے عوام پر اور فاٹا کے عوام پر، وہ ان سے پوچھئے کہ وہاں کے حالات کیا بن رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارا حکمران اللہ 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 کہتے زبان پھسل گئی، کون سی زبان ہم روتے رہیں گے ان کے لیے، جس کو بولنا نہ آئے، جو جہاں جائے کوئی بونگی مارے۔ قبائلی علاقوں میں گیا، کہتا ہے بلاول صاحبہ یہ کس بنیاد پر تم نے یہ حرکت کی؟ کہتے ہیں زبان پھسل گئی۔ چلو یہ تو زبان پھسل گئی۔ پھر ایران گیا، پھر ایران میں بیان دیا کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اپنے جرم کا وہاں جا کر اعتراف کیا۔ کم وقت نے ملک کو شرمندہ کر دیا، ملک کو ایران کے عوام کے عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ چین میں گیا تو وہاں تقریر کی، 1 ارب درخت لگانے کی بات کی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، کہا ہم نے 5 ارب بوٹے لگا دیے۔ کہتے ہم نے 5 ارب، کہتے اب زبان پھسل گئی، غلطی سے ہو گیا ہے۔ کہاں ہم تمہاری غلطی پکڑیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں جاہل ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے پروٹوکول نہیں آتا، مجھے سفارتی آداب نہیں آتے، میرے پاس سفارتی الفاظ نہیں ہوتے۔ نہ کسی سے تعلیم لیتا ہے، نہ کسی سے بریفنگ لیتا ہے، خود بولتا ہے تو جب بولتا ہے تو بونگیاں مارتا ہے۔ جاہل وزیر اعظم نامنظور، فلسفہ جاہل بتا رہا وزیر ہے، اعظم، بے حیا وزیر اعظم، بد کلام وزیر اعظم۔ فلسفے بتا رہا ہے کہ پڑوسی ممالک اپنے سرحدات پر مشترکہ صنعتیں قائم کرتے ہیں۔ بڑا فلسفہ بیان کر رہا ہے، تو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جیسے جرمنی اور جاپان۔ کہاں جرمنی اور کہاں جاپان؟ یہ پڑوسی ہیں، اور انہوں نے اپنی سرحد پر صنعتیں قائم کی ہیں مشترکہ۔ اب اس حوالے سے اس جہالت کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں؟ یہ مخلوق ہم پر حکومت کر رہی ہے، جن کو نہ تعلیم ہے، جن کو نہ عقل ہے، جن کے نہ اخلاق ہیں، جن کے نہ کردار ہیں۔ خدا کی قسم، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک عار سے کم نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ ہم پر حکومت کریں۔ اور میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے بھی شکوہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ ان کو وقت ملنا چاہیے؟ اگر آپ نے ان کو وقت دینا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دھاندلی کے جعلی الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا مصلحتیں ہیں؟ ہم نے تو جو رائے قائم کی، پھر ہم نے انتظار نہیں کیا، ہم میدان میں اتر آئے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے، ہماری میڈیا کو عادت ہے کہ اگر کہیں پر اپوزیشن جماعتوں کے نام آتے ہیں تو پھر یہی سوال اٹھاتے ہیں، جی ابھی تو اپوزیشن متحد نہیں ہے۔ بابا، مجھے اپوزیشن کو متحد کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے عوام کو متحد کرنے میں دلچسپی ہے، اور عوام کو اس 12ویں بلین مارک تک پہنچا کر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی قوم ایک ہی آواز پہ کھڑی ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد ہمارا مولانا، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، یہ شیر ہمارا۔ تو میرے محترم دوستو، آج جس مہنگائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، 70 سالہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایوب خان نے
4 आने या 8 आने चीनी महंगी की थी उस जमाने में, तो उसको पूरी कौम ने चीनी चोर कहा और तहरीक चलाई। आज मुल्क की मईशत बैठ चुकी है, महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, और यहां पर किराए का मसला हो, बिजली गैस का मसला हो, डीजल पेट्रोल का मसला हो, यहां पर तो अब कोई इंसान, मेरे ख्याल में एक और चीज भी चल पड़ी है, ये जो चिंगचियां नहीं होती, और चिंगचियों के सामने मोटरसाइकिल जाता है, लोगों ने मोटरसाइकिल उतार दिए, गधे लगा दिए उसकी जगह पर, क्योंकि गधा तो अब कोई खर्चा नहीं लेता, जो खर्चा लेता है बहुत मामूली होता है। तो अब आपको अपने गाड़ियों के आगे गधे और घोड़े बांधने होंगे, तब जाकर आप घर का गुजारा चला सकेंगे। इस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता है, सूबे को बर्बाद कर दिया। कहता है 1 अरब हम दरख्त लगाएंगे, 1 अरब क्या, मैं तो समझता हूं ये 20 करोड़ भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है, 20 करोड़ भी नहीं। इतनी बड़ी करप्शन हुई है, और दुरानी साहब ने मसला उठाया है। आपको पता है अब क्या हो रहा है? अब रात की तारीकी में जा जाकर बूटे लगा रहे हैं, ट्रक भर भर के लगाते हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा। आप दूसरों को करप्ट कहते हैं, ये अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। सियासतदानों को करप्शन के नाम पर मुकदमात के शिकंजे में कसकर, अदालतों में घसीटकर आप रोजाना एक नई खबर बनाते हैं ताकि आपकी अपनी नाकामियों पर पर्दा पड़ सके। लेकिन आप बेनकाब हो चुके हैं। आप अपने इस घनावने चेहरे को अब कौम से छुपा नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह, क्या ख्याल है, इस सिलसिले को जारी रखना है ना? लब्बैक 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 लब्बैक। इस्लामाबाद चलो 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 चलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हमसे पहले पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह की वक्त कह दिया आपने जी। अच्छा, वो तारीखें किधर गई? तारीखें हाँ, नहीं, इसमें नहीं है। आने वाले मिलियन मार्चों का ऐलान कर देता हूं। अभी रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान शरीफ के बाद 14 जुलाई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा, और 21 जुलाई को पेशावर में होगा, और पंजाब के 1 मिलियन मार्च का ऐलान बाद में होगा। इंशाअल्लाह अगस्त तक या सितंबर के अवाइल में हम इस्लामाबाद आने का ऐलान करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी भी आपको मोहलत दी जा रही है। आप वक्त से पहले मुस्ताफी हो जाएं, वक्त से पहले दोबारा इंतखाबात कराएं, वरना इस्लामाबाद आने के बाद तुम्हें कहीं भी पनाह की जगह नहीं मिलेगी और आपको कोई रियायत वहां पर नहीं दी जा सकेगी। फिर एक इनकलाब होगा, और इनकलाब के रुख का कोई पता नहीं चलता, सैलाब का कोई पता नहीं चलता, क्या रुख इख्तियार कर लेता है। लिहाजा वक्त से पहले आप मुस्ताफी हों, और मैं एक बार फिर आपकी वसातत से एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस जाली हुक्मरान की पुष्पनाही करने से दस्तबरदार हो जाए। नारे तकबीर। गो न्यासी गो न्यासी, गो यहूदी, गो यहूदी, गो नसरानी, गो इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला। नेशनल एक्शन के तहत आज तुम कार्रवाई कर रहे हो उन
مسلح تنظیموں کے خلاف بھارت کے دباؤ میں کر رہے ہو. بھارت ہیں یہ ہماری آزادی پر حرف ہے. ہم کسی کی دباؤ میں کیوں کریں؟ ہم اپنے مفاد کریں. تم نے اپنا مفاد تو نہیں سمجھا, تم نے اپنے مفاد کا احساس تو نہیں کیا. اور میں جانتا ہوں تم اتنے دباؤ میں ہو کہ آج جعلی وزیر اعظم, نقلی وزیر اعظم, خلائی وزیر اعظم, نصب شدہ وزیر اعظم انسٹالڈ, وہ کہتا ہے اگر آنے والے الیکشن میں مودی صاحب جیت جائیں تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. مودی سے مسئلہ کشمیر کے حل کی امید وابستہ کرنا ایک مسلمان دشمن سے, ایک مذہب پرست, فرقہ پرست اور مسلم دنیا کا دشمن, اس کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہو, اس کی کامیابی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کی حل کی امیدیں وابستہ کرتے ہو. اس سے بڑھ کر مودی کا ایجنٹ کون ہوگا؟ نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم نامنظور, جعلی وزیر اعظم, چور وزیر اعظم, جعلی وزیر اعظم جو مودی کا یار ہے, مودی کا جو یار ہے, مودی کا جو یار ہے. میرے محترم دوستو, تم نے کشمیر کے معاملے کو بالکل پیچھے رکھ کر اندھے پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان میں ایک نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ سرزمین فلسطین پر صہیونی قبضے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنا سری نگر پر ہندوستان کے قبضے کو تسلیم کرنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ذریعے سے تم مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو مستحکم بنانے کی سوچ رہے ہو, لیکن انشاءاللہ کشمیر کا مجاہد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا. نعرہ تکبیر! جو اسرائیل کا یار ہے, جو یہودیوں کا یار ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا. کہتے ہیں اللہ نے ان کو دین کا علم بھی بہت دیا ہے. کم وقت کہتے ہیں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا اور آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا تو یہ اللہ کی تقسیم تھی. کعبہ ہمارا ہو گیا اور بیت المقدس ان کا ہو گیا. ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دیا, خیبر سے نکالا اور پھر حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا, سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا. تاریخ اسلام کے ان واقعات سے جاہل یہ لوگ آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور صہیونیت اور یہودیت کے بارے میں مسلمانوں کے قطعی عقائد
اور احکامات کی نفی کر رہے ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرنے دیا جائے گا. اسرائیل پہ اسرائیل پہ اسرائیل پہ. میرے محترم دوستو، یہاں پاکستان بنا 70 سال ہو گئے. پاکستان کا نظریہ کہاں ہے؟ پاکستان کے قیام کے بنیادی اساس کدھر ہے؟ یہ لوگ تو 70 سال سے صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. چاہے ملک